معزز دوستو، آج 22 ستمبر 2022 بروز جمعرات ہے اور ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے معنون یہ پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں بھائی ارشد مغل اللہ پاک اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے ان کی دعوت پرخلوص پر موجود ہوں۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام تقریباً 4 ماہ قبل طے ہوا تھا اور رب کریم کے کرم، شکر، فضل، احسان، امتنان سے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسز پوری روئے زمین پر 6 بر اعظموں میں انسان ہے تو تقریباً ہر بر اعظم پر مسلمانان یہ کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کانفرنسز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اونچی آواز سے جواب دیں اور گھر چلے جائیں۔ ہم ملک پاکستان کے شرق و غرب میں گھومتے ہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے مجھے آ کر کہ میں نے کوئٹہ میں 3 پروگرام تشکیل دینے، آپ نے ہمیں یاد رکھنا۔ تو یہ جو پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، کس لیے گھومتے ہیں؟ صرف نعرے بازی کی حد تک، اشتہاروں کی حد تک؟ جی نہیں۔ آپ کے اور میرے 6 فٹ کے قد میں جو ہمارے پاس سینہ ہے نا، اس سینے میں دل موجود ہے۔ اس دل کے اندر رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا ان کانفرنسز کا مقصد ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ میں اپنا میسج آپ کو دے پاؤں۔ اس سینے میں جو دل ہے نا، اس دل میں تحفظ ختم نبوت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہماری کانفرنسز کا مقصد ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت ہے، نہ کسی کی قرات ہے، نہ کسی کی آواز ہے، نہ کسی کی نعت خوانی ہے۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کا کام ہم نہیں کرتے۔ میں ایک بات کہوں تو آپ ناراض نہ ہوں، دکان میں مال رکھتے ہو تو تالا بڑا بڑا خریدتے ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو تحفظ میں ہم اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے سامنے مال اور ایمان میں معیار بدل گیا ہے ترجیح کا۔ جتنا قیمتی سامان اندر، اتنے بڑے بڑے تالے باہر لگے ہوئے ہیں۔ سونار کی دکان کا تالا اور ایک پان کے کھوکھے کے تالے میں بڑا فرق ہے، اس کے پیرا داری میں اور اس کی چوکی داری میں بڑا فرق ہے۔ تو بھائی، جو دل میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہمارا ایمان موجود ہے، اس پر کوئی ڈاکو حملہ آور ہو تو اس کے تحفظ کا ہمارے پاس سامان کہاں ہے؟ یہ ختم نبوت کانفرنسز آپ کو دے رہے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ آپ کو اس سامان کے لیے کورسز کروا رہی ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت پہ آؤ، نہ کسی کی قرات پہ آؤ، نہ کسی کی نعت خوانی پہ آؤ۔ ختم نبوت کا نظریہ اہل حق علماء نے بیان کرنا ہے، عالمی مجلس نے ہمارے لیے اسٹیج سجانا ہے اور ہم نے اپنے دل میں یہ تحریک پیدا کریں گے۔ میں اس لیے آپ حضرات سے بات لے رہا ہوں کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا خطابت کے جوہر دکھائیں۔ کیا ضرورت ہے خطابت کے جوہر؟ میں کوئی ادھر تقریری مقابلے میں آیا ہوں، میں ادھر تحریک پیدا کرنے آپ کے پاس آیا۔ مجھے خطابت آئے یا نہ آئے، میں خطابت میں بات کروں یا ایسے باتوں میں بات کر لوں، نو ایشو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے محافظ بنیں۔ میں اسکول کا استاذ ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں پرنسپل ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں تاجر اور دکاندار ہوں، اپنے حلقے میں کام کروں۔ میں قلم کار، چمتکار، پتہ نہیں پترکار اور صحافی ہوں تو میں اپنے حلقے میں کام کروں۔ رب نے مجھے زبان دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو میں اپنے حلقے میں کام کروں اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ایک ولولہ پیدا کروں۔ بس ہمارا میسج یہ ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم پروگرام کو ایک تحریک سمجھ کے آئیں گے
جس وقت پروگرام کو ہم ایمان کا مرحلہ سمجھ کے آئیں گے اور اپنے ایمان کے تحفظ اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت ایک ایمانی فریضہ سمجھ کے آئیں گے، پھر نہ ہمیں رات کو نیند قربان کرنا بری لگے گی، نہ کاروبار چھوڑنا برا لگے گا، نہ اپنی اولاد کو پیش کرنا برا لگے گا۔ بھائی یہاں یہ ایمانی تحریک کا معاملہ، جیسے شب جمعہ کو آپ دین سمجھتے ہیں نا کہ وہ دین داری کا کام ہے، مدرسے کو دین سمجھتے ہیں کہ وہ دین داری کا کام ہے، خانقاہوں کو دین سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا کام ہے، تو ختم نبوت کا کام بھی دین داری کا کام ہے، یہ کسی کام سے پیچھے کا کام نہیں ہے۔ اس کو صرف ایسے ایک جلسے کی بنیاد نہ سمجھے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنی بڑی بنیاد اپنے اندر رکھتا ہے، اتنی بڑی گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، یقین مانیے وہ الفاظ میں آپ اور ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم 100 سے زائد آیات کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جمع کر دی ہیں ختم نبوت کامل میں، 100 سے زائد آیات، جن آیات میں رسول اللہ کی ختم نبوت اشارتاً کنایتاً یا صراحتاً بیان ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 200 سے زائد احادیث اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، قادیانی فتنہ یوں منہ کھول کے بیٹھا ہے، سر پہ پگڑی، منہ پہ داڑھی، جبے اور دستار میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، سنو، آپ تاجر ہو یا آپ مالدار ہو، آپ کو رب نے توفیق دی ہے کہ آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہ ٹچ موبائل لے کر دیتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ آن کر کے دیتے ہیں، تو تمہاری غیرت کا امتحان ہے کہ کل تمہارا بچہ آئی ڈی بنا کر جب میدان عمل میں اترے گا تو اس کا قادیانیوں سے واسطہ پڑے گا۔ اگر تم موبائل لے کر دیتے ہو تو ختم نبوت کورس بھی کراؤ، اگر تم اسے آئی ڈی بنانے کی اجازت دیتے ہو اپنے بچے اور بچی کو تو اسے ختم نبوت کی کم از کم بنیادی ضرورتیں سمجھا دو، تاکہ اس کے ایمان پہ کل اس کا فیس بک فرینڈ ڈاکہ نہ ڈالے۔ یہ یاد رکھنا، ادھر ایسے منہ کھول کے بیٹھے نہیں جانتے لڑکے کہ وہ کون ہے، وہ سمجھیں گے کوئی دین کی بات کرنے والا ہے۔ میرے پاس ایک کارگزاریوں کی لسٹ موجود ہے کہ کتنے بندے اس عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی وار کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم سے ٹچ ہوئے تو ہم نے واپس لیے۔ ایک لائن موجود ہے، آپ کہیں گے کہاں ہوتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ بابا آپ جیسی شکلوں والے، آپ جیسی تصویر لگا کر، پروفائل پکچر لگا کر تمہارے فرینڈ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہیں نا تو کم از کم کوئی 3 دن کا کورس تو کر لیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان حضرات سے کوئی دن میں آدھا گھنٹہ لے لیں، تو ختم نبوت کی سوجھ بوجھ رکھ لیں۔ قادیانیت چھوٹا موٹے فتنے کا نام نہیں ہے، قادیانی اتنے بڑے فتنے کا نام ہے، میں آپ کے سامنے کارگزاریاں رکھوں آپ حیران ہو جائیں۔ میرے دوستو، قادیانیت یہ نہ سمجھیں کہ 1974 میں کافر اقلیت قرار آ گئی تو بس ختم ہو گیا، جی نہیں، اصل کام تو اس کے کافر اقلیت قرار آنے کے بعد شروع ہوا ہے کہ اس قانون پر پہرہ داری کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اسی لیے میں آپ کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کرنے آیا ہوں تاکہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا جانیں۔ اس میں نہ کوئی خطابت کے جوہر ہے، نہ نعت خوانی کی آوازیں ہیں، اس کو ایمانداری سمجھ کے سنیں اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب توجہ رکھنا، عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ میں احادیث پاک اور آیات قرآنیہ کو پڑھ کے ایک بات سوچنے لگتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر اپنے دور نبوت تک اور اپنے دور سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کو جو مواقع پیش آنے تھے، ایک ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے۔ توجہ رکھنا، ایک ایک موقع پر احادیث نبویہ راہبری کرتی نظر آتی ہیں۔ مثلا ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے ابواب الفتن کے تحت ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں، آپ کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا جب فرقہ واریت کا دورہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرقہ واریت کا دور دیکھو گے، حضور پاک نے اس کا علاج دیا۔
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا، خلفاء راشدین کے فیصلے کو دیکھنا، یہ اس زہر کا تریاک ہے، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو لوگ سمجھیں گے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ میرے اوپر ٹیکس ہے۔ فرمایا میرے لوگوں یوں نہ سمجھنا، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم فریضہ ہے۔ جو مالدار ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں قیامت سے پہلے یہ بتایا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر دینی بات نہیں دنیاوی باتوں کے شوشے چھوڑیں گے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مساجد میں اپنی ذاتی معاملات کے لیے یا اپنی دنیاوی معاملات کے لیے آوازیں بلند ہوں گی، آوازیں کسی جائیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم کا لباس پہننا شروع کر دے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پینے کو جائز سمجھے گا، گناہ نہیں سمجھے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فتنہ اور بھی بتایا، وہ فتنہ یہ تھا، فرمایا ادنا صدیقہ واقصا اباہ، قیامت سے پہلے ایک فتنہ یوں ظاہر ہوگا، باپ سے بیٹے کا تعلق ٹوٹتا جائے گا، یاروں سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ فرمایا ایک فتنہ یوں بھی آئے گا، وہ فتنہ کیا ہوگا؟ اتا الرجل امراتہ واکا امہ، ماں کو اس لیے رلائیں گے کہ ہم بیوی کو کہیں دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی ماں کے آنکھوں کو آنسو سے بھر دیا، اور اپنی بیوی کو ہنسائیں گے تاکہ ماں روئے۔ خالی بیوی کو ہنسانا تو اچھی بات، ماں کو رلانے کے لیے ہنسائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت آئے گی۔ اچھا ایک موقع اور بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پرانے بندے آتے جائیں گے، پہلے بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دیں گے، کوئی انبیاء کو، کوئی صحابہ کو، کوئی اہل بیت کو، کوئی اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، اتقیاء اصفیاء کو، سب کو گالم گلوچ، سب و شتم، اعتراضات، تنقیدات کے نشتر لگائیں گے۔ یہ طریقہ آئے گا۔ فرمایا اچھا جب یہ سارے معاملے ہو جائیں اس کے بعد تمہارے اوپر یاجوج و ماجوج کا فتنہ آئے گا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا یوں چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر دجال آئے گا، اور وہ امت کا فتنہ اکبر ہوگا، دجال اکبر آئے گا۔ اس کا تیاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے، یقین مانیے احادیث پاک کو سامنے رکھیں، ایک ایک نشانی نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اتریں گے، لباس کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، شکل کیسی ہوگی، حیات و کیفیت کیسی ہوگی، اور ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہ اوپر کی کس مینارے پہ اتریں گے، وہ مشرق کی سائیڈ ہوگی یا مغربی سائیڈ ہوگی، وہ مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا، وہ خانقاہ ہوگی یا گلی ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا، دائیں کون ہوگا، بائیں کون ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی آنے کی وضاحت یوں فرمائی، آئیں گے تو کتنی نمازوں میں ابتداً امامت کریں گے یا مقتدی بنیں گے، فتویٰ کیسے جاری کریں گے، لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے، ان کی شادی ہوگی یا نہیں، بچے ہوں گے یا نہیں، زندگی کتنے سال گزاریں گے، پھر اس دنیا میں رہ کے امن قائم کریں گے، حتیٰ کہ مسلمان کا بچہ سانپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھے گا وہ ڈنگ نہیں مارے گا، بچوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھے گا وہ ڈسے گا نہیں۔ فرمایا یہ زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، مقابلہ ہوگا، لد کے دروازے پہ دجال فنش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مردار ہو جائے گا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے 9 سال یا 7 سال کا زمانہ اکٹھا گزرے گا، اس کے بعد 45 سال حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے، بنو کلب میں حضرت عیسیٰ کی شادی ہے، یتزوج و یولد، اولاد بھی ہونی ہے، شادی بھی ہے، پھر زندگی گزر کے حضور نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے، آ کر سلام کریں گے، میں اپنی
اپنی قبر سے روضہ اقدس سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا، حج عمرہ کریں گے، دنیا سے رخصت ہوگے، ان کی قبر رسول اللہ کے ساتھ بنے گی۔ کنز الاموال میں تو وضاحت ہے، فرمایا دائیں حضرت ابو بکر عمر، بائیں حضرت عیسیٰ، درمیان میں رسول اللہ اٹھیں گے اور قیامت تک کے معاملات حضور پاک نے بتائے۔ پھر فرمایا یوں 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 چلتا چلا جائے گا، دابۃ الارض تک بتایا، سورج کے گرنے، ستاروں کے جھڑنے، چاند کے مرجھانے، دن رات کے ختم ہونے تک بتایا۔ علی پور مظفر گڑھ کے دوستو، غرض یہ ہے ایک ایک موقع پہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم نے ہماری راہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، ایک ایک فتنے سے حفاظت بتائی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا اور نبوت بھی آئے گی، میرے بعد نئی شریعت بھی آئے گی، ایمان بھی آئے گا، کتاب بھی آئے گی، وحی بھی آئے گی، اور تم اس نبوت کو مانو گے، اس نبی کو تسلیم کرو گے، اس کی کتاب کو وحی مانو گے اور اس کے معاملات کو لے کر تم مؤمن بنو گے۔ مجھے صحیح حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی، ضعیف حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی، غرض کسی حدیث میں نئے نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے، نئی شریعت کی آمد کا تذکرہ نہیں ہے، نئی وحی کے نزول کا واقعہ نہیں ہے، نئی کتاب کی آمد کا وہاں مذکور نہیں ہے، وہاں نہ نیا نبی ہے، نہ نئی کتاب ہے، نہ نئی شریعت ہے، نہ نئی وحی ہے، نہ نئی حکومت، نہ نئی ریاست اسلامی کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک ہاں یہ تو بتاتے ہیں، فرمایا وَسَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو ہاں نیا نبی تو نہیں، جھوٹا نبی آئے گا، ایک نہیں 30 آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اور لوگو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تمہاری امت کے نبی ہے، تمہیں بتا سمجھا سنا رہا ہے، میرے بعد نئی نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اس پوری معلومات میں ہمیں نئی نبوت نہیں، نبوت کاذبہ پہ رد نظر آتا ہے۔ حضور فتنے بتاتے ہیں، فتن کی پوری ترتیب بتاتے ہیں، چھوٹے بڑے فتنے کی بات کرتے ہیں، اور سب کچھ بتانے کے بعد نئی نبوت نہیں، نئی نبوت کے اعلان کرنے والے کو جھوٹا بتاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں قادیانیوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم مرزا گامے کو نبی مان کے اس کے پیچھے چلنے کو راہ نجات مانتے ہو؟ حدیث میں کوئی تو اشارہ ہوتا، کوئی تو بات ہوتی، کسی جگہ تو رہنمائی ہوتی، کسی موقع پہ کوئی اشارہ، کنایا، صراحت تو بڑی بات ہے، کوئی ہلکا سا اشارہ بھی ہوتا، یہاں تو نہیں ہے، الٹا اس پر رد موجود ہے۔ تو اس کا مطلب جس کا دماغ خراب ہو جائے وہی نئی نبوت کا قائل ہوگا، ورنہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں اور مذہب میں کہیں بھی نئی نبوت کا اشارہ تک بھی موجود نہیں۔ اور نئی نبوت کے معاملات کو کہنے والے اس فتنوں کی لسٹ میں تو موجود ہے جس فتنہ کو رسالت مآب علیہ السلام نے کذاب اور دجال فرمایا۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نبوت کا اشارہ دیا۔ توجہ، جب ختم نبوت پر ایک ایک مسئلے کی وضاحت ہے اور نئی نبوت کا اعلان نہیں ہے تو نئی نبوت کس بنیاد پر؟ آج ہماری گفتگو دنیا میں دیکھی جاتی ہے، تو میں قادیانیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم پہلے تو تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ، تمہیں تمہارے مربیوں نے، مربی قادیانی مولوی کو کہتے ہیں، جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کی پٹی تمہارے سامنے ایسے پڑی ہے کہ تم سچ کہنے لگ جاتے۔ حضرت آپ حیران ہو گئے، لاہور میں ایک قادیانی مجھے ملا، دھرم پورہ میں، مجھے کہنے لگا مولانا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 چاند طلوع ہوں گے، اس کے بعد غلام احمد صاحب آئیں گے، تو آپ نے مسلم شریف پڑھی؟ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ مسلم شریف پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی پڑھی تو ہے، جان بوجھ کے تھوڑا سا ایسے ویڈرالنگ پوزیشن جسے کہتے ہیں نا پیچھے، پڑھی تو ہے، کہتے ہاں پڑھی ہے، جی پڑھی تو ہے، اس میں حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے تو نہیں پڑھی ہے حدیث، آپ دکھا دیں مجھے۔
انہوں نے سمجھا اب صحیح مسلم کیسے منگوائے گا. میں اپنی موبائل میں یہ سارا علاج رکھتا ہوں. میں نے سامنے رکھی, میں نے کہا صحیح مسلم ہے, بسم اللہ نکال دیں. اب اس نے دیکھی نا عربی والی صحیح مسلم, کہتے میں نے تو اردو والی پڑھی ہے. نو ڈرنے کی بات نہیں, یہ ٹرانسلیٹ. آؤ ذرا ترجمے سے دکھا دو کہاں ہے. اب خاموش. سیدھی اور الٹی پکڑنا مسلم شریف نہیں آتا, اور جب مسئلہ سامنے کھلا تو وہ تھا ہی نہیں سرے سے. بکواس کی ہے کسی مربی نے اس کے سامنے اور اس نے جھوٹ بول کے آگے چل. تو میں نے اسے کہا بتا, جس مربی کو تو اپنا مومن اور اپنا مربی مان رہا ہے, کو صحیح تربیت کر رہا ہے, وہ حضور کی حدیث پر جھوٹ بول رہا ہے, کیا تمہارے عقیدے پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ یعنی اس طرح ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں. میرے دوستوں, میں تمہیں کہتا ہوں, آپ جتنے بیٹھے ہو, آپ کی تیاری کہاں تک؟ میں کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا, لیکن ایک بات کرتا ہوں, ذرا رات کو سونے لگنا نا, سرانے پر آپ اکیلے ہوں گے, اور اس وقت اپنے دل سے پوچھنا کہ کل کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈاکو, کوئی قادیانی راہ جاتے مجھے ملے اور مجھ سے 2 سوال پوچھے, میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. اگر آپ کا دل کہے آپ جواب دے سکتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اور اگر آپ کا دل کہے کہ آپ جواب نہیں دے پاؤ گے تو پھر غیرت کے کیپسول کھانا ان علماء کے پاس پڑھنے ضرور آنا. خالی جلسوں پر گزارا نہیں ہے. جلسہ تو اظہار قوت اور اظہار تحریک ایک ولولے کا نام ہے, لیکن اس پر بنیادی معلومات, یہ بڑی چیز چاہیے. خدا کی قسم اس پر محنت چاہیے. اس پر ختم نبوت کے کورسز مرتب ہیں. آپ دفتر سے منگوائیے, مولانا حمزہ آپ کے پاس موجود ہے, گھر میں پڑھیے, نہیں تو ان سے وقت لیجیے, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالیے اور دلائل میں پھر جواب دینا سیکھیں. ورنہ صحیح مسلم کا حوالہ کسی اور کے سامنے پیش کرتا, جس نے مسلم شریف دیکھی نہ ہو تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے ضعیف حدیث ہو, چل آدھی بات تو اس کی مان گئے نا, کیا جواب دیں, کس بنیاد پہ دیں گے؟ تو میرے دوستو, اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ فتنہ منہ کھولے بیٹھا ہے, ہماری تیاری بھی کچھ ہے. آؤ میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے, میں اس کا خلاصہ دینے لگا ہوں, توجہ رکھو. یہ آیت ختم نبوت کہلاتی ہے. سورت نمبر 33, سورت احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت میں رب کریم نے رسالت مآب کی ختم نبوت کو ایک خاص پیرائے میں بیان فرمایا. فرمایا مردوں میں حضور کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو یہ 3 باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ سیدھا کہہ دیا جاتا آخری نبی ہیں, تو یہ 2 باتیں پہلی والی کیوں آئیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آیت کا جوڑ تو تب بنے گا کہ مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں, ہاں عورتوں میں ابا ہے, تو یہ لفظ تو نہیں آگے. آیت تو یوں ہو نا, مردوں میں کسی کے والد نہیں, عورتوں میں والد ہیں, تو یوں جملہ تو نہیں ہے, بلکہ یوں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے. اور رسول کا مردوں کے والد سے کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ اس کو یہاں کیوں لایا ہے؟ اچھا اگلی بات, اگلے لفظ سے کیا تعلق ہے؟ ولیکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہے, وہ خاتم النبیین, اور آخری نبی ہے. یہ رسول ہے اور آخری نبی ہے, ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ سنو, یہ آیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ سمجھو, جسے کہتے ہیں شان نزول. بیک گراؤنڈ, شان نزول, اتری کیوں ہے؟ اس کے اترنے کی ایک واقعہ, رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے تو جو دشمن تھے نا حضور کے, کافر بے ایمان, وہ کہنے لگے ایک فائدہ ہمیں ہو گیا. تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہا اس کی اور ہماری ٹکر ہے. یہ کہتا ہے تمہارے بت جھوٹے, اس نے ہمارے مذہب کے خلاف نیا مذہب بنایا. ہم پریشان تھے, اس نبی کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا, تو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کر آگے چلے گا, تو کب تک ہمارے خلاف لوگ بولتے رہیں گے. اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو کافر کہنے لگے ہمیں فائدہ ہوا, اس کی بات کو لے کر آگے کوئی نہیں جائے گا, اولاد ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ بکواس ان کی طرف سے آئے. رب نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اتنی بات کہ حضور پاک کا کوئی بیٹا مرد بن سکے یوں تو نہیں ہے, لیکن خوش نہ ہونا تو کیوں؟ تمہاری خوشی اس بنیاد پہ ہے نا کہ باپ کی بات کو نسل لے کر آگے جائے گی اور وہ بیٹا ہے. فرمایا یوں نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ,
ایک دو تین چار پانچ 10 بیٹے لے کر آگے چلیں تو کیا چلنا ہوا؟ حضور کے لیے تو رسالت کا رتبہ ہے، اور رسول کے ماننے والی تو پوری امت ہوتی ہے، اس کا مشن پوری امت لے کر چلے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، مردوں میں کسی کے ابا نہیں، لیکن تمہیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، حضور تو رسول ہے، رسول کی بات کو پوری امت لے کر آگے چلے گی۔ اچھا، ایک سوال اور اٹھتا ہے جو یہاں مطلوب و مقصود ہے، وہ سوال یہ ہے کہ رسول تو پہلے بھی کئی آئے، حضرت آدم آئے، حضرت شیش آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، آ کر چلے گئے۔ بعد میں نیا نبی آیا، نئی شریعت آئی، نئے احکام آئے۔ اگر حضور پاک بھی رسول ہے تو ایک امت ایک وقت تک چلے گی اس کے مشن کو لے کر، اس کے بعد نیا نبی آئے گا، حضور کا مشن ختم، نیا نبی کا مشن شروع۔ فرمائے جی نہیں، اتنے دانت نہ بجاؤ، اتنی بغلیں نہ بجاؤ، یوں خوش نہ ہونا۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تسلیم ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، لیکن اگلا جملہ سنو، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، قیامت تک اسی کا مشن چلتا 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 رہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ لفظ قرآن کریم کے جس پیرائے میں اترے، اگر آپ کی تیاری ہو اس آیت کے شان نزول میں، آپ کی تیاری ہو اس آیت کی تفسیر میں، دنیا جہان کا کوئی اللہ تلاللہ مرزائی بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں اپنے مشن پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر دلائل ازبر ہونے چاہیے۔ کل قیامت میں اگر گناہوں کا سوال ہونا تو شاید اگر کوئی مجاہد ختم نبوت یہ بات پیش کرے کہ یا اللہ، ہو سکتا ہے کچھ گناہ بھولے سے توبہ میں رہ گئے ہوں، لیکن میں نے تیری نبی کی نبوت پر پہرہ داری کی ہے، مجھے قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی بخش دے گا۔ لیکن اپنے دامن میں رسول اللہ کی پہرہ داری کو تو لائے نا، اپنے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کو تو لائے نا۔ یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سنو حدیث پاک، جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس حدیث پاک کا ماصل کیا ہے؟ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الرؤیا باب ذہبت النبوہ و بقیت المبشرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ کہ لوگوں، نبوت اور رسالت نائی آنے کے سلسلے کو رب نے کاٹ کے رکھ دیا، قد انتقعت، انقطاع، منقطع ہو گیا، نہ میرے بعد رسول نایا ہے، نہ میرے بعد نبی نایا ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جب رسالت مآب علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے، جس کے لیے آپ کا اور میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا؟ سارے بتائیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس فرمان نے بتایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے، نہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اگر ہمیں ازبر ہو، یہ دلیل ہمیں معلوم ہو، ہم ختم نبوت کی چوکی داری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ بولیے بولیے۔ تو میرے دوستوں پھر تہیہ کرو نا کہ ہم اس جلسے میں آئے تھے جلسے کی باتوں کو لے کر، لیکن اٹھیں گے ایک بات اللہ سے طے کر کے کہ میرے مولا، ہم نے کلمہ اپنے نبی پہ پڑھا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ وقت نکال کے ختم نبوت کا کورس کریں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہو میرے دوستوں، جتنے دوستوں، میں آپ سے ہاتھ اس بنیاد پہ اٹھواتا ہوں کہ یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دے اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں کہ ہم سارے مسلمان اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت پر کورس کریں گے۔ کرو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پڑھو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل حفظ کرو گے؟ اس کورس کے لیے خود تیار ہو، اپنی اولادوں کو، اپنے حلقہ احباب کو متوجہ کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ میں اسی لیے آپ سے ہاتھ اٹھوایا کہ فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بھی لکھ لیں
اور ارادے پر ویسے ہی نیکی ہے، اور آپ کی بات طے بھی ہو جائے کہ ہم ختم نبوت پر دلائل یاد کریں۔ قادیانیوں کا بچہ دلائل یاد کیے ہوئے چاہے جھوٹے کیوں نہ ہو، جھوٹے دلیل کیوں نہ ہو، جھوٹی دلیلیں چاہیے، 2 نمبر چاہیے، فیک ان کے پاس پروف چاہیے، ادھر ادھر ایران توران کی لگڑ بھگڑ کی کسی نہ کسی جگہ پہ جھوٹی دلیل نکالنا ہے، ورنہ قادیانیوں کے دامن میں تو دلیل کی دال بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی لے کر آئے، وہ ازبر کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان کو پھنسانا ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان ختم نبوت پر کورس نہیں کر چکا، سچے مذہب کا جھوٹا پیروکار بنا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی سچے مذہب کے سچے پیروکار بنو۔ میں نے قادیانیوں کو دیکھا ہے، وہ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار ہیں۔ نہیں سمجھا میرا لفظ؟ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار کا معنی اپنے جھوٹے مذہب کے ساتھ مخلص ضرور ہے، لیکن ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار کیوں بنے؟ ہم سچے مذہب کے سچے پیروکار بنے۔ اور میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو جملہ یاد رکھنا، فرمایا ختم نبوت کا تحفظ ذات مصطفیٰ کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ رسول اللہ کی ذات اقدس کا تحفظ ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کا تحفظ آپ کرو گے تو رب کریم کی رحمتیں آپ پر چھن چھن برسیں گی۔ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله فیوشک ان یأخذه۔ ہر جمعے میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ تم میں سے کوئی بندہ اگر میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو فرمایا یاد رکھو اسے دراصل مجھ سے بغض ہے۔ یہ محمدی فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھ سے بغض ہے تو پھر میرے صحابہ کے اوپر تم اعتراض کرو گے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے تمہیں پیار ہوگا۔ سننا اگلا جملہ، ومن اذاہم فقد اذانی، میرے صحابہ کو ستانا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے مترادف ہے۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو مجھے ستانے کی جرت کرے گا یہ اللہ کو ستانے کی جرت کر رہا ہے۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو، اللہ رب العزت پر اعتراض اور رب کو ستانے کی 2 نمبری جھوٹی تگ و دو کرے گا، قریب ہے رب اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ کہاں جائے گی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک تو مداری، لیکن اگر ہم اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ ان سے محبت میری محبت، تو صحابہ کرام سے پیار حضور سے پیار، اور حضور سے پیار تو اللہ سے پیار، اور جو اللہ سے پیار کرے رب کریم اس پر رحمت نہیں کرے گا؟ تو میرے دوستو ہمیں کچھ بھی تو اپنے پلے میں ڈالنا چاہیے۔ اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ، توجہ میرے دوستو، رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں بیان کو کلوز کرتے ہوئے خلاصہ دینے لگا، اور میں تیسرا اور آخری پارٹ شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھنا میرے دوستو۔ ان دلائل کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی نہ بھولیں۔ ہمارے اکابرین نے جو اس پر قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے جو اس پر محنتیں کی ہیں، کوشش لگن تگدو ہے، یہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیے، ورنہ وہ نوجوان نسل جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کہتا ہوں سنو، آج ہم یوم فتح مناتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو، کیوں مناتے ہیں؟ اس تاریخ کو یاد رکھو، یہ 7 ستمبر کی تاریخ
شروع ہوتی ہے 22 مئی 1974 سے، جب آپ کے ملتان میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پرانا روا نایا چناب نگر سے گزر رہے ہیں، قادیانی اپنے لٹریچر دیتا ہے، مسلمان کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، نہیں لیتے ہم تم سے۔ واپسی پر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اسی گاڑی سے واپس آ رہے ہیں، اس میں جو قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان بچوں کو زخمی کیا، آپ اس تاریخ کو اٹھاؤ تو آپ کو جنگ احد میں کافروں کا مدینے پہ حملہ سمجھ آئے۔ آپ اٹھائیے اس تاریخ کو، باقاعدہ اس میں عورتیں، بچیاں بھی شامل ہیں، اور جب مسلمانوں کو وہ غنڈے مارتے ہیں نوجوان طالب علموں کو تو وہ لڑکیاں تالیاں بجاتے ہیں۔ جنگ احد میں کافر اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی لائے تھے۔ ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب کوئی کافروں کی طرف سے جنگجو لڑنے آگے آتا نا، یا کوئی پیچھے دوڑتا بھاگتے ہوئے، تو لڑکیاں اسے جوش دلاتی، ان تقبلوا نعانک، آگے جاؤ گے تو میں تمہیں گلے لگاؤں گی، یہ لفظ ہوتا تو اس نوجوان میں بجلی کی طرح جرت بھر جاتی۔ اچھا، جب وہ پیچھے ہٹتا، پیچھے آنے کے لیے، تو کہتی کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے نفرق فرام غیر وامک، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے اور منہ بھر کے بھی کبھی تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ نوجوان لڑکیوں نے تحریک دیتی۔ اسرار عالم نے لکھا ہے کہ اسی طرح یہی لڑکیاں مسلمانوں پہ حملہ آور کے لیے قادیانیوں کو تالی پیٹ کے یوں کہہ رہی ہیں۔ یہ قادیانیوں نے بڑی بھول کی اور یہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا معاملہ، اور یہ تحریک اٹھی، اور 2-3 مہینوں کے اندر اس وقت کے علماء کرام کی محنت اور اس میں تمام حضرات اکابرین کا جمع ہونا، قومی اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث آیا، اور قومی اسمبلی میں اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مسالک کے اکابرین کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور سب کے اتفاق سے مسئلہ زیر بحث آیا، اور قادیانیوں کے دونوں گروپ بلائے گئے، مرزائیوں کے 2 گروپ، لاہوری فرقہ بھی، قادیانی فرقہ بھی۔ لاہوری فرقے کی سربراہی ڈاکٹر عبدالکریم نے کی اور قادیانی فرقے کی سربراہی مرزا ناصر نے کی، دونوں کو بلایا گیا۔ 13 دن بحث ہوئی ہے وقفے سے، یہ بحث کوئی 96 گھنٹے کے لگ بھگ بنتی ہے، 28 میٹنگز ہوئی ہیں اس پر، اور اس کے بعد بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے، اور ان کو کافر اقلیت قرار لکھا گیا۔ اس موقع پر میں اپنے اکابرین کے ساتھ ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا۔ پیپلز پارٹی سے آپ کا اور میرا اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں ہم، لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ اس موقع پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ذاتی دلچسپی لے کے اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے اکابرین نے بھی آمادہ کیا محنتیں، لیکن اس نے بھی تعاون کیا۔ اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ پاک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بخش دے۔ تو اس مسئلے پر میں انہیں بھی خراج عقیدت، بلکہ جملہ قائدین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا، اور جب قادیانی وہاں سے نکلے، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، موقف بنایا، اور وہ موقف آج میرے ہر اس نوجوان کی زبان پر ہے جس نوجوان کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے درد تو ہے لیکن ختم نبوت کا علم نہیں ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے کہ یار مولویوں کی عزت کرو نا، تمہیں کون کہتے ہیں مولویوں کو نہ معلوم؟ مولوی تمہیں نماز پڑھاتا ہے، خطابت پر جمعہ پڑھاتا ہے، تمہاری تدریس کرتا ہے، خانقاہوں میں بیٹھا ہے، تبلیغی جماعت میں بیٹھا ہے، دین سمجھاتا ہے، تو بس اسلام پھیلاتے ہیں، مولویوں کی عزت کرو۔ لیکن یہ جو مولوی سیاسی ہے نا، جو اسلام آباد کی راہ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون تم نے نہیں کرنا، انہیں اسلام نہیں، انہیں اسلام آباد چاہیے۔ یہ اصل میں قادیانیوں کا بیانیہ ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو چوٹ جس نے ماری ہے نا، وہ مدرس، متجود اور اسی طرح خانقاہی صوفی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عالم بھی تھا۔ اسی لیے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو تھپڑ جس جگہ سے لگا ہے نا، آؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ اس تحریک سے پہلے اس بر صغیر میں 2 تحریکیں چل چکی تھیں،
لیکن وہ کما حق ان کے نتائج ہمیں آنکھوں سے اسمبلی میں نافذ ہوتے نظر نہیں آتے. تحریک اللہ کے ہاں ضرور کامیاب ہے، لیکن عند اللہ کے ساتھ عند الناس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، ہمارے علماء کرام نے اس وقت کی عدالت سے تو فیصلہ لے لیا تھا. 1934 میں جج محمد اکبر نے آپ کے باولپور سے فیصلہ دیا تھا. پھر تحریک 1973 اور 1953 والی چلی. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا ہے، 10,000 جوان شہید ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں، اس وقت کی حکومت خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم نے تو اسٹیٹ بائی گولیاں چلائی تھی، قانون نہیں بنا تھا. لیکن کیا بات ہے کہ 1974 میں ایک گولی بھی نہیں چلی، ایک گولی بھی، قانون بن گیا. بھائی وجہ یہ ہے، پچھلی تحریکوں میں ہمارے پاس مدرسے کی طاقت تھی، تبلیغ کی طاقت تھی، خانقاہ کی تھی، تدریس کی تھی، امامت و خطابت کی تھی. نہیں تھی تو سیاسی طاقت نہیں تھی. اور جب 1974 کا وقت آیا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور مسلمانوں نے منتخب کر کے مولانا مفتی محمود کو وہاں بھیج رکھا تھا. ہزارہ والوں نے مرد اور مولانا غلام غوث اداروی کا وہاں انتخاب کر رکھا تھا. یہ چند علماء وہاں گئے اور یہ مسئلہ منوا کر آئے. تو میرے دوستو، ہمیشہ اسلام کی حفاظت اس طاقتور قوت نے کی ہے جس کی مخالفت میں آج ہم سارے ٹھہرے. جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی مولوی نے کیا کیا؟ اور مولوی نے تمہارے ایمان پر پیرا دیا. مولوی نے کیا کیا؟ اور موجودہ باتیں کرتا جاؤں، حضرت اس کی تفصیل دیں گے. آج ٹرانسجنڈر بل کے نام پر ہمیں کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا. تمہیں پتہ ہے یہ بل پیش کس نے کیا؟ تمہیں پتہ ہے اس بل کو لاگو کس نے کیا؟ تمہیں پتہ ہے اس بل کے دفتروں کا افتتاح کس نے کیا؟ اعتراض پھر بھی مولانا پہ. بھائی پیش کرنے والے کون ہیں؟ لاگو کرنے والے کون ہیں؟ دفتروں کا افتتاح کرنے والے کون ہیں؟ اس میں تو کوئی جمعیت علماء کی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی علماء کی بات کے علماء کی تو نمائندگی وہاں مخالفت کر رہے ہیں. جتنی طاقت اتنی مخالفت ہی ہوگی نا. ہماری نمائندہ نعیمہ کشور صاحبہ تو اس میں باقاعدہ اس پر تردید کر رہی ہیں. تو اس میں آپ علماء سے پوچھتے ہیں، اور جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی کا اسلام آباد سے کیا تعلق ہے؟ اے کاش اس وقت آپ نے اسی طرح ہمیں میجارٹی دی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ ان 2 نمبروں نے بل پاس کیسے کیا. لیکن حصہ بقدر جسہ اتنا ہی بولیں گے جتنا بولنا تھا. لیکن آپ تسلی رکھو، اس ریاست مدینہ پہ جھوٹا نام لے کر جن لوگوں نے ان کے دفتروں کا افتتاح کیا، آج بھی اس کی تصویریں چل رہی تھی کہ شیریں مزاری اس کے دفتر کا افتتاح کر رہی ہے وہاں اسلام آباد کے اسپتال میں، جہاں جنس تبدیل کرنے کے لیے میڈیکل طور پہ بورڈ بیٹھے گا. انشاءاللہ آپ اعتماد رکھو، اس پر علماء کرام نے بل تیار کر لیا ہے، ان قریب اسمبلی میں پیش ہوگا اور اسلامی بل اس غیر اسلامی بل کو ختم کرے گا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. تو میں بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح ہمارے علماء کرام نے ان عقائد پر پہرہ داری دی ہے، پہرہ دیا ہے، چوکیداری کی ہے. ہر قوت کے ساتھ سیاسی قوت کے علماء نے مل کے اس پر اپنی خدمات سر انجام دی ہے. یہ ہمارا روشن ماضی ہے، اس تاریخ کو بھی یاد رکھیں، سینہ بسفینہ آگے منتقل کریں، اپنے بچوں تک اس بات کو سمجھائیں تاکہ ہم دلائل کی دنیا میں اس بات کو مدلل مبرہن کر کے پروف کر پائیں. اور آخری وعدہ جس پہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال کر مولانا حمزہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کورس کے لیے ختم نبوت پر کورس کے لیے ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اور آخر میں مولانا حمزہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو کچھ دنوں پہلے یہاں ایک قادیانیوں نے کسی مسلمان خاتون کو جو دھمکی والا معاملہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا، انہوں نے قانونی طور پہ جو اس خاتون کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.